بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حلال روزی اور روزگار کی تلاش۔ جب بھی روزگار کا کوئی ذریعہ سامنے آئے تو پہلے دیکھ لو کہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت نے حلال قرار دیا ہے یا حرام۔ اگر شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو پھر ذریعہ آمدنی سے خواہ کتنے ہی دنیاوی فائدے حاصل ہوئے ہوں، انسان اس کو چھوڑ دے، اس ذریعے کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ اس کو چاہیے کہ آمدنی اور منافع کو کم کرے، لیکن اس میں برکت ہوگی۔ حلال روزی کو کمانا کھانا فرض ہے۔ آج کل امت کے اندر حرام چیزوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ موجودہ معاشرے میں حرام سے بچنے کی چند تدابیر۔ نمبر 1، انسان اس پر غور کرے کہ مجھے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، آخرکار مرنا ہے، اور مر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دکھانا ہے۔ اگر میں حرام کھاتا رہوں گا تو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ان کے تقوی والی زندگیوں کو پڑھے، ان کی زبانوں کو پڑھے۔ نمبر 4، اپنے اخراجات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے، قناعت اختیار کرے اور حرام سے بچے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے کہ وہ حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، اسراف سے بچے، اپنی آمدنی سے کم خرچ کرے۔ نمبر 7، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اس سے حرص کم ہوگی، اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھے تاکہ نیکی کی رغبت پیدا ہو۔ یہ بچنے کی تدبیر ہے۔ یہ سب کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی